تازہ صورتحال جنگ کی آپ کو بتائیں گے۔ اسرائیل کے غزہ پر وحشیانہ حملے اور جنگی جرائم جاری ہیں۔ کل اسپتال پر فضائی حملے میں 500 سے زائد شہری شہید ہو گئے۔ وہ مہذب دنیا جہاں پر جنگ کے قوانین کی بات کی جاتی ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ اسپتالوں تک پہ حملے کیے جا رہے ہیں، بم گرائے جا رہے ہیں۔ یہ اسرائیل کی اب تک کی سب سے بڑی کارروائی ہے۔ اسرائیلی حملوں سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 3500 سے بڑھ گئی ہے۔ 800 سے زائد بچے ہیں، 900 عورتیں ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق غزہ میں حملوں سے زخمی افراد کی تعداد 12,500 سے تجاوز کر گئی ہے، اور اسپتال پر حملے کے بعد اسرائیل کی حمایت میں کھڑے ہونے والے ممالک کینیڈا اور فرانس بھی اسرائیل کے خلاف کچھ اب بولنے لگے ہیں، اور انہوں نے اس حملے کی تو ایٹ لیسٹ مذمت کی ہے اور اسے غیر قانونی قرار دیا ہے، اور اقوام متحدہ نے بھی اسے ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ ویسے اقوام متحدہ نہ بھی دے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر ایسی اسٹیٹمنٹس اگر آئیں they need to be really loud, they need to be louder than all the other voices، اور سپورٹ اگر آپ کر رہے ہیں یا کنڈیم کر رہے ہیں دوسری سائڈ کو، اونچا بولیں تاکہ دنیا سنے۔ اس پہ ذرا خیر نظر ڈالتے ہیں۔ ملیحہ لودھی صاحبہ سابق سفیر ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ سے یہی پوچھیں گے کہ اسرائیل کی غزہ پر باربریت جو ہے یہ ہم جب سوچتے ہیں تو ہم یہی سوچتے ہیں اسی لیول کی ہی اسرائیل کر سکتا تھا، یہ جاری ہے بھی، اور اب تو نہتے فلسطینیوں پر زمینی جارحیت کا آغاز بھی ہونے جا رہا ہے۔ اب امریکن صدر جو ہیں جو بائیڈن، وہ اسرائیل پہنچ رہے ہیں اور وہ اسرائیل سے اظہار یکجہتی بھی کریں گے۔ آپ کے خیال میں اس موقع پر امریکی صدر کا دورہ اسرائیل کو دنیا اور خصوصی طور پر عرب دنیا جو ہے وہ کیسے دیکھے گی؟ اس وقت جو امریکہ نے اپنا موقف بنایا ہے اس سے تو بہت مایوسی ہوئی ہے مسلمان دنیا میں، اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت سے مغربی ممالک کے عوام میں بھی، اس لیے کہ صدر بائیڈن نے بالکل ایک ون سائیڈڈ پوزیشن اختیار کی ہے، اور اب ان کا جو دورہ ہے اسرائیل کا، اس کا تو مین مقصد تو یہی ہے نا کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور یہی کہیں کہ جی ہماری سولیڈیرٹی اسرائیل کے ساتھ ہے۔ لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کا ایک پرپز یہ بھی ہے کہ کسی طرح سے اسرائیل کو آمادہ کیا جائے کہ وہ جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے وہاں جو امداد جانی ہے وہ جانے دیں، اس لیے کہ ابھی تک اسرائیل نے اس کی پرمیشن نہیں دی ہے۔ ایک ہیومینیٹیرین کوریڈور کی جو بات ہو رہی تھی مختلف ممالک کی طرف سے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ دباؤ بھی ڈالیں اسرائیل پہ، ساتھ ساتھ سولیڈیرٹی بھی اظہار کریں اور دباؤ بھی ڈالیں۔ لیکن یہ بہت ہی مایوس کن رہا ہے امریکہ کا پورا رول اس میں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان دنیا اپنے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ امریکہ کوشش کر رہا ہے، امریکی کوشش کے باوجود سعودی عرب اور مصر نے نہیں مذمت کی، حماس کی اپنے ساتھ نہیں ملا سکا امریکہ ان ممالک کو، لیکن عملی طور پر OIC یا اقوام متحدہ بھی جنگ بندی کرانے میں ناکام ہی نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ہو سکے گا؟ یہ تنظیمیں، یہ ادارے کچھ کر سکیں گے؟ اس وقت جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ جو لڑائی ہو رہی ہے کہیں وہ اور زیادہ براڈن نہ ہو جائے، وائڈن نہ ہو جائے اور ریجنلائز نہ ہو جائے، یعنی کہ خطے میں پھیل نہ جائے کہیں۔ سب سے اہم چیز ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ ابھی تک مغربی ممالک میں سے کسی نے سیز فائر کی کال نہیں دی کہ لڑائی بند کی جائے، جنگ بندی ہو، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز میں سیکیورٹی کاؤنسل جس کا واحد ٹاسک اور رول ہے کہ وہ جنگ بندی کرائے اور امن کو بحال کرے، وہاں پر جو میٹنگ ہوئی تو اس میٹنگ میں روس کی ایک قرارداد تھی جس میں کہ جنگ بندی کی پیشکش کی گئی، یعنی کہ سیز فائر، اور اس میں امریکہ نے ووٹ نہیں دیا اور وہ جو قرارداد ہے وہ فیل ہو گئی، اس لیے کہ 9 ووٹس کی ضرورت تھی اور روس کو 9 ووٹس نہیں ملے۔ اس میں امریکہ کے ساتھ UK تھا، فرانس اور جاپان۔ تو مایوس کن ہے یہ بات، اس لیے کہ اتنی شدت سے وہاں لڑائی ہو رہی ہے، اتنا بڑا ہیومینیٹیرین بحران ہے وہاں۔ برازیل کی طرف سے ایک قرارداد آ رہی ہے جس پہ بھی ووٹنگ ہوگی، اس میں سیز فائر کا تذکرہ نہیں ہے لیکن ایک پاز کا ہے، یعنی کہ ہیومینیٹیرین پاز کا ہے جس سے کہ ہیومینیٹیرین ایڈ وہاں جا سکے لوگوں کے لیے۔ دوسری طرف OIC کی منسٹریل میٹنگ جو ہے، ظاہر ہے توقع تو یہ کی جا رہی ہے مسلمان دنیا میں اور عوام کی طرف سے کہ وہاں کوئی مثبت کانکریٹ ایکشن لیا جائے گا، صرف الفاظی کارروائی نہیں ہوگی۔
सिर्फ लफ्जी कार्रवाई नहीं, अभी वाकई कोई मुस्बत एक्शन होपफुली लिया जाएगा और उसका असर भी होगा। कुछ तातुल तो आए, कुछ ये जो गोलाबारी है ये चंद घंटों के लिए रोकी जाए ताकि वहाँ लोगों को खाना पानी ये चीज़ें फराहम की जा सके। yes, लेकिन सबसे ट्रेजेडी ये है कि हम रोज़ इसके बारे में बात करते हैं, ये फ़ौरन हो जाना चाहिए था। अब तक ऑलरेडी इतने दिन गुजर चुके हैं, हालात पूरी दुनिया को नज़र आ रहे हैं, तो ये सीज़ फायर या फिर इवन कॉल फॉर इट ये भी हो जाना चाहिए।